بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی صدر پیوٹن نے دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو روس مناسب کارروائی کرے گا۔ صدر پیوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو ایٹمی ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش چھپی نہیں رہ سکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا اشتعال انگیزی ہوگا اور اس جانب کسی بھی قدم کا مناسب رد عمل دیا جائے گا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یوکرین نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونے چاہیے، مگر روس ایسا کسی بھی صورت نہیں ہونے دے گا۔ دوسری جنگ عظیم کی ہولناک بربادیوں اور لیگ آف نیشنز کی ناکامی کے بعد عالمی سطح پر ایسے ادارے کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو دنیا میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنا سکے، اقوام عالم کے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں معاون ثابت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکے۔ ایسے میں دوستو، اقوام متحدہ 29 اکتوبر 1945 کو معرض وجود میں آئی اور اس عظیم ادارے کے قیام کو 78 سال عرصہ گزر چکا ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ اپنے سابقہ اداروں کی طرح ناکام تو نہیں ہوئی، لیکن امریکی صہیونی طاقتوں کی اعلی کار بن کر رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 78 برسوں میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جیسا عظیم ادارہ مؤثر کردار ادا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ درینہ تنازعات برقرار رہنے کے ساتھ ساتھ نئے مسائل کا شکار ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی ناکامی کا واضح ثبوت کشمیر اور فلسطین جیسے اہم مسائل کا حل نہ ہونا ہے۔ قابض اسرائیل اور بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، جس کے باعث یہ خطے بد امنی کی دلدل میں بری طرح دھنس چکے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے اقوام متحدہ کے سامنے قیام امن کی راہ میں ایسی رکاوٹیں حائل کی ہیں کہ یہ معتبر عالمی ادارہ اپنی ساکھ بحال نہ رکھ سکا۔ اقوام متحدہ کی ناکامی کا اندازہ دوستو اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطین سے لے کر لبنان تک میں غاصب صہیونی تخریب کاروں نے وہاں ظلم اور بربریت کی انتہا کر رکھی ہے، غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر قیامت برپا کر رکھی ہے، بچے شہید کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب عالمی ادارہ منصف کے سامنے ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اقوام متحدہ کی امن فوج کہاں ہے؟ عالمی اداروں کو گویا سام سوکھ گیا ہے۔ انہیں فلسطین کی خواتین، بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ دوسری جانب مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو سے عظیم انسانی المیہ نے جنم لیا تھا۔ اس سے مغرب کی بے حسی اور منافقانہ رویہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بنیادی حقوق کی عدم فراہمی کی یہ واضح مثالیں ہیں کہ دنیا کی ارب کے قریب آبادی خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جس کے باعث 82 کروڑ افراد 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ اگر ایک طرف غربت کے باعث خوراک دینا ہی اہم مسئلہ ہے تو دوسری جانب پینے کے صاف پانی کی فراہمی ہی اقوام متحدہ کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ دنیا کی 50% آبادی خوراک کے لیے استعمال ہونے والے تیل اور گھی تک رسائی نہیں رکھتی، جس کے باعث مختلف نوع بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ افسوس، 21ویں صدی کے جدید ترین دور میں عالمی آبادی کا 15% حصہ انتہائی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اقوام متحدہ بچوں کی بنیادی ضرورت تعلیم کو پورا کرنے میں بھی ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی عالمی سطح پر ہر 12واں بچہ چائلڈ لیبر کا حصہ ہے۔ جب اپنے قیام کے فوراً بعد اقوام متحدہ نے "یہ دنیا تمہاری ہے" کہ نعرہ بلند کیا تو بہت سے غریب ممالک کے نادان سربراہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہمارا واقع کوئی سرپرست آ گیا ہے جو دنیا میں ان کا حق انہیں دلوائے گا۔
لیکن دوستو، حقیقت میں یہ نعرہ صرف طاقتور قوتوں کے لیے تھا، اور اب اقوام متحدہ ان طاقتور قوتوں کا ایسا ہتھیار بن چکا ہے جس کی مدد سے انہوں نے مسلم ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ شام، عراق، لیبیا اور افغانستان کے حالات اس کی واضح عکاسی کرتے ہیں، جبکہ وطن عزیز پاکستان ان قوتوں کی ریشہ دبانیوں سے بھی محفوظ نہیں ہے، ان کے نشانے پر ہے۔ سینئر تجزیہ کار رابعہ عظمت کا مزید کہنا ہے کہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی ہولناک صورتحال سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کو صرف مسلمانوں کی بربادی کے لیے تشکیل دیا گیا، وگرنہ میانمار کے بے بس اور مظلوم مسلمان اپنی سرزمین سے یوں بے دخل اور سر و سامانی کی حالت میں در بدر نہ ہوتے۔ میانمار کے لاکھوں مسلمان محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ برما کے مسلمان اپنی زندگی بچانے کے لیے خطرناک جنگلوں، دلدلوں کو پار کر رہے ہیں اور سینکڑوں سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ افسوس، اقوام متحدہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، بلکہ جمہوریت کے علم بردار سوچی کو مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ اور جس دن سے فلسطین کے مظلوم لوگوں نے اپنی حریت اور مقدسات کے تحفظ اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنا شروع کی، تو عالمی برادری کو ان سے تخریب کاری کا خطرہ لاحق ہو گیا، اور ایک سازش کے تحت تخریب کاری کا لیبل مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ طاقت کے فلسفے پر قائم اس ناجائز ریاست کے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ 1941 میں فلسطین میں رہنے والے یہودیوں کی تعداد صرف 80,000 تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تو عالمی برادری نے مسلمان فلسطین کی تقسیم کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 1967 میں پھر ایک جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں یہودی تمام فلسطین پر قابض ہو گیا اور وہاں کے مقامی فلسطینیوں کے اپنے ہی ملک سے بے دخل کر دیا گیا۔ 1967 میں مصر سے غزہ کی پٹی چھیننے کے علاوہ یہودیوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اس کا نام یروشلم رکھ دیا۔ اب فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عالمی ادارے اقوام متحدہ نے اسرائیل پر لگام ڈالنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اسے فلسطینیوں کو اذیتیں پہنچانے میں عالمی سرپرستی حاصل رہی۔ مقبوضہ وادی کے حالات بھی فلسطین سے مختلف نہیں ہے۔ بھارتی قابض افواج نے کشمیر کے چپے چپے کو چھاؤنی بنا رکھا ہے۔ کشمیری گزشتہ 70 سالوں سے اپنے حق ارادیت آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر اقوام متحدہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے منظور کروائی گئی قرارداد پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ افغانستان میں ڈرون طیاروں کے حملے امریکی افواج کی بربریت وہ دنیا کے سامنے ہے۔ امریکی نیٹو افواج نے مسلمان ممالک میں ظلم روا رکھا، کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال سے انسانی جانوں کو نقصان پہنچایا، اس کی تلافی اب ممکن نہیں۔ اور دوستو، ہمیں کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر اقوام متحدہ کی امن فوج کہاں ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر پر لبنانی حزب اللہ کے ڈرون حملے کے بعد صہیونی حکام کے حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ خوف و ہراس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے عمرانی میڈیا نے اعتراف کیا کہ ہم نے ایک خوفناک اور انتہائی کشیدہ صبح کا آغاز کیا ہے۔ شمالی علاقوں پر حملے کل رات سے جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ نے مزید کہا کہ لبنان کی حزب اللہ نے یحییٰ السوار کی شہادت پر رد عمل کا اظہار کیا۔ ہم نے آج صبح اس رد عمل کی شدت کا مشاہدہ کیا۔ صہیونی میڈیا کا کہنا تھا کہ اب تک سینکڑوں ڈرون ہماری فضائی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ اسرائیل کی کمزوری ہے کہ اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے تائیوان کے گرد بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کے انعقاد کے کچھ دن بعد عسکری قیادت کو جنگ کے لیے تیاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی ہے۔
چینی صدر نے کہا کہ فوج کے پاس مضبوط جنگی صلاحیتوں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور جنگ کی تیاری کے لیے جامع حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجیوں کو اپنے دفاع اور جنگی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ چین جو تائیوان کو دوستوں اپنی سرزمین کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے حالیہ برسوں میں خود مختار جزیرے کے ارد گرد فوجی قوت میں اضافہ کر دیا ہے۔ چین نے تائیوان کا گھیراؤ کرنے کے لیے لڑاکا طیاروں، ڈرونز، جنگی جہازوں اور کوسٹ گارڈ کے جہازوں کو تعینات کر دیا ہے۔ چینی کمیونسٹ رہنماؤں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تائیوان کو چائنا کے کنٹرول میں لانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ چینی صدر نے چینی فوج کو قومی مفادات کا تحفظ اور ملکی سلامتی کو مضبوطی سے دفاع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چائنا اور تائیوان کے درمیان دوستوں تنازع کا آغاز 1949 میں ہونے والی خانہ جنگی سے شروع ہوا تھا، جس میں موزے تنگ کی کمیونسٹ سپاہیوں نے جیانگ کائی شیک کی قوم پرست قوتوں کو شکست دے کر انہیں جزیرے کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ ظالم صہیونی فوج نے شمالی غزہ میں فلسطینیوں کے گھروں پر ہوائی حملے کر کے 73 افراد کو دوستوں شہید کر دیا ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں، جبکہ دسیوں افراد زخمی اور لاپتہ بھی ہیں۔ شمالی غزہ کے قصبے بیت لاہیہ میں صہیونی حکومت کی بمباری میں کئی مکانات اور ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں درجنوں افراد شہید کر دیے گئے۔ ڈاکٹرز اور حکام کا کہنا ہے کہ اس بمباری کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور لوگوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے۔ غزہ کے میڈیا آفس نے بتایا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 73 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ایک ایئرپورٹ نے شہریوں کے لیے ایک ایسی ہدایت کے بعد تنازعہ کھڑا کر دیا ہے جو لوگوں کے اپنے پیاروں سے گلے ملنے کے وقت کو انتہائی محدود کر دیتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے ڈنیڈن ایئرپورٹ نے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ زیادہ گلے ملنا ہے تو ایئرپورٹ احاطے سے باہر گلے ملیں۔ ایئرپورٹ کی مذکورہ بالا ہدایت پر مبنی فیس بک پوسٹ کو دیکھنے والوں نے اسے غیر انسانی قرار دیا ہے، جس میں انتظامیہ نے لکھا ہے کہ گلے لگانے کے زیادہ سے زیادہ وقت 3 منٹ ہے، زیادہ گلے ملنا ہے تو براہ کرم کار پارکنگ ایریا استعمال کریں۔ اس ہدایت کے بعد آن لائن لوگوں کی طرف سے ملے جلے تاثرات آئے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ ایئرپورٹ کے اندر لوگوں کو اپنی مرضی سے گلے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اس پابندی سے اتفاق کیا اور اسے پوری دنیا کے ایئرپورٹس پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطین دوستوں پچھلی 8 دہائیوں سے جل رہا ہے اور پورا مغرب امریکی قیادت میں مل کر اس پر آگ اور بارود پھینک رہا ہے۔ اسرائیل کی نہ تو اتنی صلاحیت ہے اور نہ ہی اتنی جرت ہے کہ وہ خطے کے سارے پڑوسیوں کے ساتھ الجھ سکے۔ دوستو، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زیرو ہے۔ امریکہ اگر ایتھوپیا پر بھی آ جائے، ایتھوپیا میں آ کر اپنے ہتھیار رکھ دے تو ایتھوپیا بھی شیر بن جائے، صرف کاغذی شیر بن جائے۔ یہی حال اسرائیل کا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امریکہ اس کے سر سے آج ہاتھ اٹھا لے تو حزب اللہ اس کو کچا چبا جائے۔ اسرائیل آنے والے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ آرام دہ زندگی کے جھانسے میں آئے ہیں۔ امریکہ نے گارنٹی دی ہے اور وہ مسلسل اپنے مفاد میں دنیا بھر کے صہیونیوں کو استعمال کر رہا ہے۔ دنیا بھر سے یہودیت کے مذہبی نعروں پر لوگوں کو جمع کیا گیا ہے اور انہیں امریکی مفاد کے لیے میزائلوں اور ڈرونز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت سستے فوجی ہیں جو امریکہ کو تقریباً مفت میں دستیاب ہوئے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں کئی اہم واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے جنگ کی شکل ہی تبدیل کر دی ہے۔ اسرائیلی فوجی محفوظ ترین چھاؤنیوں میں اپنی اپنی پناہ گاہوں میں تھے۔ کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں جیسے ہی وہ جمع ہوتے ہیں، حزب اللہ کے ڈرونز ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے قیامت خیز منظر تھا۔ ہر طرف افراتفری تھی، ہر طرف خون تھا۔ یہ لوگ غزہ اور لبنان میں آگ اور خون برسا کر ایسے مناظر
ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے اور چائے پیتے ہوئے انجوائے کرتے تھے، اب اسی جنگ کی حرارت ان کے ٹریننگ کیمپ تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد کی بہت سی ویڈیوز وائرل ہیں کہ جبری فوجی خدمت کے خلاف اسرائیلی سپاہی شدید احتجاج کر رہے ہیں اور چھاؤنیوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے فوجیوں میں خوف و ہراس پیدا ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کے میڈیا نے اس خبر کو نشر کیا ہے کہ حزب اللہ کا ڈرون اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے ٹکرایا ہے اور بڑے دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ یہ ڈرون جنوبی حیفا کے قصبے کیسریہ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ سے ٹکرایا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈرون نے براہ راست اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد حزب اللہ نے میزائلوں کی بچھاڑ کر دی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان سے شمالی اسرائیل پر گزشتہ 1 گھنٹے میں تقریباً 55 میزائل داغے گئے، جو بالائی مغربی اور وسطی گیلری کے علاقوں کے کئی شہروں اور قصبوں میں گرے ہیں۔ یہ دونوں دوستوں معمولی واقعات نہیں ہیں، یہ دشمن کے حوصلے پست کرنے والے واقعات ہیں۔ یاد رکھیں کہ جنگ کو طاقت کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ جب مد مقابل کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا تو ہی وہ لڑائی سے باز آئے گا۔ اگر اسے یقین ہو کہ مجھے تو معمولی خراشیں بھی نہیں آئیں گی اور دشمن کی باڈیز کے پشتوں پر پشتے لگ جائیں گے تو وہ کبھی لڑائی سے نہیں رکے گا۔ اسرائیلی اور فلسطین دشمن سارا میڈیا خوشیاں منا رہا تھا کہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت سے گویا انہوں نے مزاحمت کو ہی ختم کر دیا ہے۔ دشمن کچھ کام اپنی برتری کے اظہار کے لیے کرتا ہے، مگر اللہ اسے کام لے لیتا ہے۔ جس طرح اسرائیلیوں نے تحقیر کرنے کے لیے شیر غزہ کی شہادت کی ویڈیو ریلیز کی کہ وہ چھڑی سے ڈرون کو مار رہا ہے، یہ کروڑوں لوگوں کو متاثر کر گیا۔ اس کا چھڑی پھینکنا ظلم و جبر سے نفرت کی وہ نسل تربیت کرے گا جو اسرائیلیوں کے وہم و گمان میں بھی دوستوں نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو اور ان سے برآمد ہونے والے سامان نے اس مجاہد کی بے لوث قیادت اور وطن سے عشق نے دلوں میں گھر کر لیا۔ دوستوں، میں یحییٰ الصنوار کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ ویڈیو جتنی بار دیکھتے ہیں دل مٹھی میں آ جاتا ہے، شدید کرب کی کیفیت ہے۔ واقعہ کیا شیر آدمی تھا، کیسی دلیری، جرت اور بے پناہ بہادری سے وہ لڑا اور سرخرو ہوا۔ ایسی استقامت، بے خوفی اور بہادری دوستو قدیم داستانوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ مگر سوال دوستو پھر وہی ہے کہ ایسے جان باز کو کیا پیغام ملا، کیا بدبخت پڑوسی میسر ہوئے اور کیسی زوال زدہ تھکی ہوئی امہ ملی۔ جب وہ آیا تو ہم نے اسے ٹینکوں اور طیاروں کے سامنے چھڑی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ اسرائیل نواز مغربی تجزیہ کار اسرائیل کی طرف سے شہید یحییٰ الصنوار کے آخری لمحات کی فوٹیج جاری کرنے کو ایک ہمالیائی حجم کی غلطی قرار دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ فوٹیج دہائیوں تک مزاحمت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گی۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی فوج نے یہ فوٹیج ایک تحقیر اور تضحیک کے طور پر جاری کی تھی، لیکن قدرت اپنے نظام کے تحت چلتی ہے۔ امریکی صحافی دہائیاں دے رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ریلیز کر کے کیا کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جسے تم نے مارا وہ امر ہو گیا ہے۔ جبکہ سعودی اخبار عکاظ نے سرخی لگائی کہ حماس بغیر سر کے اور اسرائیل نے الصنوار کو ہنیہ کے پاس بھیج دیا۔ دوستو یاد رہے کہ شیعہ نصر اللہ شہید ہوئے اور سعودیوں نے خوشی منائی، سنی یحییٰ الصنوار شہید ہوئے اور سعودیوں نے پھر خوشی منائی۔ تو بتاؤ تمہارے باپ کا مذہب کیا ہے؟ یقیناً خیبر کے یہودیوں سے ہو سکتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ حزب اللہ جنگ کو دوستو شمال اسرائیل کی طرف پھیلا رہی ہے۔ نیتن یاہو کا خیال تھا کہ وہ دباؤ کے ذریعے حزب اللہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ حزب اللہ اور حماس کو پیسوں پر لڑنے والی افواج سمجھ کر حکمت عملی بناتے ہیں۔ جب فوج کا کوئی جنرل یا سربراہ مارا جاتا ہے تو وہ میدان چھوڑ دیتی ہے، یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک امریکی لڑکی جس کا دعویٰ ہے کہ اس کا منہ دنیا میں سب سے بڑا ہے، اپنے اسی بڑے منہ کی وجہ سے کس طرح لاکھوں روپے کما رہی ہے، سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔
اس 23 سالہ لڑکی کا نام سمارتھار ہے، جس نے لاک ڈاؤن لگنے پر ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنایا تھا۔ وہ ٹک ٹاک پر اپنے گانے اور اداکاری کی صلاحیتوں سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتی تھی، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس کے گانے اور اداکاری کی بجائے اس کے بڑے منہ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس احساس کے بعد سمارتھار نے اپنے منہ کو مختلف زاویوں سے کھول کر ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی شروع کر دیں، جو بہت وائرل ہونے لگی۔ اس کی یہ ویڈیوز ایسی پاپولر ہوئیں کہ چند ماہ میں اس کے فالوورز کی تعداد 7,000 سے 40,000 سے تجاوز کر چکی، اور اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ان وائرل ویڈیو سے ماہانہ لگ بھگ 11,000 پاؤنڈز یعنی تقریباً پاکستانی 23 لاکھ روپے کما رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ایک وائرل ویڈیو پر اب تک 15,000 پاؤنڈز بھی کما چکی ہوں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیال کوٹ کے شہری نے محض 22 سال کی عمر میں 3 شادیاں کر ڈالیں۔ تینوں بیگمات ایک ہی گھر میں مقیم ہے اور اطلاعات ہیں کہ اب تینوں بیگمات مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی دلہن بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ عدنان نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں ساری بیگمات مقیم ہے اور پتہ نہیں کیسے یہ صلح صفائی میں مقیم ہیں۔ دوستو، ایسی خبریں پہلے انڈیا سے آتی رہی ہیں اور اب دیکھا دیکھی پاکستان سے بھی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بہرحال خبر میں تو ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں، لیکن یہاں میں نہیں بتا رہا۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے، یہ چوتھی والا ہنسا میرا لیڈر کپتان نہ سن لے۔ ابھی تو مہنگائی دور کرنی ہے، اپوزیشن کے لگائے گئے الزامات دھونے ہیں، اپوزیشن کو دھونا ہے، باقی بہت سے اور بھی کام کرنے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی کو بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس عدنان نامی لڑکے نے بتایا کہ موجودہ دور میں ایک بیوی کو رکھنا، اس کے نخرے اور اس کی لڑائیوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اقبال کا یہ شہین تینوں بیویوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عدنان نے بتایا کہ رشتے اچھے ملتے رہے، نکاح کی آفر آئی تو قبول کرتا چلا گیا۔ اچھی بیویاں ملی ہیں۔ عدنان کا مزید کہنا تھا کہ پہلا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا، اس کے بعد دوسرا 20 سال کی عمر میں اور تیسرا 1 سال پہلے ہوا ہے۔ ویسے کیا دوستو 16 سال کی عمر میں نکاح جائز ہے؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی خبر ہے، عام طور پر ایسی خبر اتر پردیش کی طرف سے آتی ہے۔ بہرحال تینوں مل جل کر کام کرتی ہیں۔ ایک بیگم نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں مقیم ہے، گھر میں 5 کمرے، 3 بیڈ رومز، 1 ڈرائنگ روم اور 1 سٹور روم ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔